اس سفر میں کہاں ہم پہنچے ہیں. تو یہ قلم سے لے کے کی بورڈ سے لے کے اور پھر آگے کیمرہ تک یہ جو خبر کا سفر ہے اس میں کتنا سفر ہم نے کس طرح طے کیا ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہماری ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے, کیا ہم صحیح سمت میں بڑھ رہے ہیں, جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں, یہ سب ہم بات کریں گے. میرے ساتھ بہت اچھا پینل موجود ہے جو اس پوری جو موضوع پہ دسترس رکھتا ہے. تو میں درخواست کروں گی میرے پہلے جو پینلسٹ ہیں میرے مہمان مظہر عباس, ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں. مظہر عباس کو آپ سب جانتے ہیں, وہ پرنٹ سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک اور ہر طرح کا ان کا جو سفر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. وہ جو ہے اگر وہ کہیں پہ صحافیوں کی مشکلات کا ذکر ہو, کہیں ان کو ایسا مرحلہ درپیش آئے کہ ضرورت پڑے ان کو, تو وہاں یہ موجود ہوتے ہیں, بات کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو ہر وقت یہ ان صحافیوں میں سے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح کے پرنٹ میں. اس کے بعد میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ بھی بہت جانی مانی شخصیت ہیں صحافت کی دنیا میں بھی, اور وہ کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. فاضل جمیلی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی جو ہے نشست وہ سنبھالیں. اس کے بعد میرے جو تیسرے مہمان ہیں وہ بھی پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں کی میں جانی مانی شخصیت ہیں, اور وہ آپ کو نیوز چینلز پہ بھی نظر آتے ہیں, وہ پرنٹ میں بھی لکھتے ہیں, وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کا جو ہے ان کی تحریریں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. تو تشریف لاتے ہیں اویس توحید, یہ میری درخواست ہے ان سے کہ وہ تشریف لائیں. اور اس کے بعد جو میری چوتھی مہمان ہیں وہ ایک ابھرتی ہوئی اور ایسی خاتون, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں میڈیا پرسن, جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا سے ہی سفر کا آغاز کیا اور اب اپنے آپ کو انہوں نے بہت جگہوں پہ منوایا ہے. تشریف لاتی ہیں ناجیہ اشر. ناجیہ اشر کا کام جو ہے یہ بھی مختلف نیوز چینلز میں کام کر چکی ہیں اور اپنی محنت سے یہ اس مقام پہ پہنچی ہیں کہ یہ میڈیا پہ اور سوشل ایشوز پہ پروگرام بھی کرتی ہیں, اور اس پہ بہت ان کی جو اسٹرانگ ان کی فوٹنگ ہوتی ہے جب یہ سوشل میڈیا پہ بات کرتی ہیں اور مشکلات کا ذکر کرتی ہیں. جب ہم ان سے سوالات پوچھیں گے تو یہ خود بتائیں گی کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو میں شروع کرتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھی اویس توحید جو ہے ان سے میں شروع کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم شروع کریں گے نیوز کا یا خبر کا سفر قلم سے. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے قلم اور پھر کی بورڈ اور پھر کیمرہ تک ہی آئے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سفر ہے اس میں ہماری ڈائریکشن کیا رہی ہے اور ہم اب کس سمت جا رہے ہیں. اویس توحید. شکریہ ناصرہ. میں اگر ہمارے لیے بابا صحافت تو مظہر ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں جب بھی کسی فورم پہ ہوتے ہیں کہ ہر خبر پہ نظر مظہر کی. کیا ہر خبر پہ مظہر. تو لیکن آپ نے جب مجھے دعوت دی تو میں بالکل کوشش کرتا ہوں. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ریاست سے لے کے صحافت تک ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل کا جو سفر ہے اس کو بڑی مشکل سے ڈائجسٹ کرتے ہیں اور مشکل سے اس کو گلے لگاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آپ کے سوشل میڈیا کا دورہ ہے, اس کے اندر وہ کتنی کہ جی اب آپ ایک پیکا کا آرڈیننس آپ ڈال دیں, تو یہ ہر چیز کو جو نئی چیز ہوتی ہے اس کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ بڑے دقیانوسی خیالات سے. اور یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے, اور یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے اور معاشرے کا بھی مسئلہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قلم کا جو ہے کہ جی کس طریقے سے ماضی کے اندر قلم سے لکھا جاتا تھا اور پھر کتابت ہوتی تھی اور پرنٹنگ پریس کی خوشبو ہوتی تھی. جب ہم نے پروفیشن شروع کیا دا نیوز کے لانچ سے,
تو جو ہمارے ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر پرنٹنگ پریس کی سیاہی کی خوشبو نہیں سونگھی یا آپ کے ہاتھ کالے نہیں ہوئے تو آپ صحافی نہیں بن سکتے. تو بالکل ہم گئے اور وہ سیاہی لگی بھی, لیکن اب وہ سیاہی کو یاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سنہری دور کے طور پہ ٹھیک ہے, نوسٹیلجک ہونا چاہیے, لیکن جو اگلا سفر ہے وہ بہت اہم ہے, اور وہ ہے نوجوانوں کا سفر, وہ ہے نوجوان ذہن کا سفر, اور وہ ہے نوجوانوں کی توانائی کا سفر. تو لگتا مجھے یہ ہے کہ ابھی بھی چاہے وہ ڈان اخبار ہو, دا نیوز ہو, نیشن ہو, ان کا جو رائٹنگ اسٹائل ہے بہت ہی دقیانوسی ہے ابھی بھی, اور وہ اس سے ہٹتے ہوئے بہت دقت محسوس کرتے ہیں ناسا, کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے پرنٹ کی جو تنزلی ہے وہ بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر ہے. لیموند ہو, گارڈین ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, سب پرنٹ شرنکنگ. بٹ ہمارے ہاں پرنٹ کی جو تنزلی ہے وہ اتنی تیزی سے ہے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کو ابھی تک قبول نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں مختصراً کہ ماضی کے سنہری دور کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے دور میں ہمارے صحافیوں نے کس طرح قربانیاں دی تھیں, کس طرح قلم کو سامنے رکھتے ہوئے, مقدس رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد کی تھی. لیکن اب معاملہ آگے نکل گیا ہے اور بہت تیز ہے, اور اس تیز رفتاری کے ساتھ ہماری ریاست اور صحافت نے اگر نہیں اسے قبولا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر 20-30 سال پیچھے چلے جائیں گے. ایک شعر جو منیر نیازی صاحب کا ہے, اس میں ترمیم کی اجازت کے ساتھ ابھی ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہماری ریاست کا میڈیا کو دیکھنے کا جو لینس ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ سارے سوری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, آپ منیر نیازی کا ہاں, شعر منیر سنا نیازی کا رہے ہے نا تھے کہ سارے ترمیم کے ساتھ. ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کرتوت سارے, نہیں, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, کسی کو اپنے کرتوتوں کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, سب جواب اعمال کیا دیتے. سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. تو بیسکلی بڑا آنگن جو ہے وہ ٹیڑھا ہے اس وقت صحافت کا. نہیں قبول کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت تنزلی کی طرف جائے گا. اور یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافت نیوز روم سے تعلق جن کا نہیں ہے براہ راست, وہ ٹی وی پر 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک کے جو شوز ہیں, جو گھسے پٹے شوز ہیں, ان کو دیکھ کر اگر یہ صحافت کا پیمانہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی غلط ہیں اور یہ بھی غلط ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ آنگن ٹیڑھا ہے اور 7 سے 11 بجے تک جو شوز ہیں ان پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے اس میں شاید کچھ نہیں ہے. تو میں یہ آؤں گی اپنے دوسرے ساتھی فاضل جمیلی کی طرف, اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے جو پرنٹ سے بھی جن کا تعلق رہا, جن کا تعلق پہلی بار جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو ہم نے پہلی بار ایک دیکھا, اس کو سیکھا کہ اس کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور اب یہ ہے کہ جو سفر ہے وہ کیمرے تک آ گیا ہے اور لوگ اخبار پڑھنا, انہوں نے صحیح کہا کہ اب پرنٹ جو ہے وہ تیزی سے شرنک ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو اس کی بجائے یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل پہ جو ہے وہ لیٹسٹ نیوز دیکھ لیتے ہیں, ٹویٹر دیکھ لیتے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تو اس انتہائی تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے میں فاضل جمیلی آپ یہ بتائیے کہ یہ پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا تک کا اور پھر سوشل میڈیا تک کا سفر ہے, اس میں ہم کس سمت جا رہے ہیں, اور کیا سب غلط ہے یا بہتری کی کئی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی بہتری بھی ہوئی ہے, لوگوں تک خبریں بھی پہنچی ہیں اور اچھا کام بھی ہوا ہے, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بہت شکریہ ناصرہ. جہاں تک یہ سوال ہے کہ قلم اور کاغذ سے کیمرے تک کا جو سفر ہے پاکستانی صحافت کا, میں جو ہے وہ پاکستانی صحافت کو ایک خودرو پودے کی طرح دیکھتا ہوں جو بغیر کسی
نگہداشت کے یا آبیاری کے وہ خود بخود کہیں کسی جگہ ایک پودا لگ جاتا ہے اور جو زمانے کے مصائب ہیں ان کو جھیلتے ہوئے وہ خود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس میں کوئی پلاننگ اس طرح نظر نہیں آتی مجھے. آپ بہت پچھلے دور میں چلے جائیں. ہم تو میں نے خود لیٹ 80s میں میں عملی طور پہ صحافت میں آیا. مظہر عباس شاید ارلی 80s میں آ چکے تھے. لیکن اس سے بھی بہت پہلے کا، چونکہ یہ 75 سال جیسا پاکستان کو ہوئے ہیں، تو پاکستانی صحافت کو بھی 75 ایئرز ہو گئے. تو اس میں جو بہت شروع کے برسوں میں اگر آپ صحافت کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک مشن کی طرح تھی، جس میں مولانا ظفر علی خان، چراغ حسن حسرت، آغا شورش کشمیری اور اس طرح کے جو بھی بڑے لوگ تھے وہ موجود تھے. پھر احمد ندیم قاسمی آئے، خود فیض صاحب تھے. تو ان لوگوں نے اس وقت جو اخبارات نکالے اور جس طرح کی صحافت کی، تو اس میں ایک تو مشن، دوسرا لٹریچر کا بیک گراؤنڈ. بالکل یہ بہت ضروری ہوتا تھا کہ لٹریچر کے لوگ صحافت میں آتے تھے اور اس کو مشن کے طور پہ لے کے ذہنوں کی آبیاری کرتے تھے اور ایک نیا راستہ دکھاتے تھے. پھر میرے خیال میں ایوب خان کے دور میں مظہر اس میں زیادہ مظہر کا انسائٹ ہے، وہ بتا سکیں گے. اس کے بعد یہ سلسلہ ایک انڈسٹری کی طرف آیا کہ نیوز پیپر انڈسٹری باقاعدہ وہ بنی. اور پھر چلتے چلتے اب تو چونکہ نیا زمانہ آ گیا، اب تو بالکل کارپوریٹ سیکٹر کی طرح آپ آپریٹ کرتے ہیں. تو جب انڈسٹری بن گئی تو اس میں وہ طور طریقے بھی بدلے، وہ سب. پھر کچھ میڈیا ہاؤسز اس میں بنے، 4-5 ہی کہیے وہ بنے، اور انہوں نے ایک منظم طریقے سے اخبارات نکالے اور ان کو چلایا. اور پھر یہ ہوا، پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا مشرف صاحب کے دور میں. تو اس میں بدقسمتی کہیے کہ کراس میڈیا اس میں لائسنس دیے گئے کہ انہی کو جو اخبارات نکالتے تھے انہی کو چینل، نیوز چینل ان کو دیے گئے. تو ایک طرح سے مونوپولی بھی اس میں قائم ہوئی. لیکن کچھ نئے لوگ بھی آئے اس میں، بیڑی بیچنے والے بھی آئے، تمباکو بیچنے والے اور گھی بیچنے والے، انہوں نے بھی چینلز کھولے. تو جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا اس کی جو شکلیں ہیں وہ تھوڑی سی تبدیل ہونا شروع ہو گئیں اور ان کو بہت زیادہ کمرشل بھی وہ ہوا. اور جب ہم نے یہ صحافت شروع کی تھی تو اس وقت ظاہر حالات کار ایسے نہیں تھے. ایک کوئی چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا یا ہال ہوتا تھا، اس میں ایک ٹیبل رکھی ہوتی تھی، ایک کہیں دور پنکھا چل رہا ہوتا تھا، وہ بھی شاید ایڈیٹر کی ٹیبل کے قریب ہوتا تھا. اور باقی جو نیوز روم اور اس میں ایک ڈیسک انچارج، اور سم ٹائم یہ بھی دیکھنے کو آتا تھا کہ ہمارے کچھ سینئر ساتھی قمیضیں اتار کے بنیانے پہنے ہوئے پسینے میں شرابور وہ خبریں لکھنے میں وہ محب ہوتے تھے. ایک منٹ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک بہت اسٹیبلشڈ جو ہمارا نیوز پیپر ہے اس میں جب نیوز روم بنایا گیا تو نیوز روم نہیں تھا، بس ایک کمرہ تھا، اور گھر سے ایڈیٹر صاحب نے اپنی ڈائننگ ٹیبل لا کے اس پہ کام شروع کیا. جی اب آپ کنٹینیو کریں. تو خیر اس طرح کے حالات تھے، اس میں ہم نے کام کیا اور ظاہر انگلیاں تھک جاتی تھیں لکھ لکھ کے. وہ غالب کا شعر یاد آتا ہے کہ درد دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکاں اپنا. تو اس طرح کے حالات تھے ظاہر ہے. اور پھر وہ گریجولی تبدیل ہوئے. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ مینول طریقے سے وہ کام کیا کہ جب اس طرح کے حالات کار تھے، ایک پیسٹنگ ٹیبل ہوتی تھی، اس میں بالکل حجام کی طرح ہم کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ ایک ایک خبر کاٹ کے پیسٹر کو دیتے تھے کہ اس کو یہاں چسپاں کیا جائے، اس کو یہاں لگایا جائے. ایک ڈارک روم ہوتا تھا جس میں وہ نیگیٹو بنتی تھی، فوٹوگرافر تصویریں لے کے آتا تھا کھینچ کے، اور ڈارک روم میں وہ ایک نیگیٹو بنتا تھا، پھر اس پہ الٹی چسپاں ہوتی تھی. تو پورے ایک پروسیس میں عملی طور پہ آپ کی شرکت ضروری ہوتی تھی جب تک کہ وہ کاپی پریس میں نہیں چلی جاتی تھی. اور پھر جیسا اویس نے کہا کہ
وہ پھر پریس بھی ہم چلے جاتے تھے بعد میں کہ اخبار چھپ رہا ہے، پھر پہلا اخبار چھپ کے نکلا تو اس کو دیکھا کہ بھائی اس میں کوئی غلطی تو نہیں چلی گئی، پھر دوبارہ اگر اس کی کاپی چینج کرنی پڑ جائے، تو اس طرح کی ظاہر چیزیں تھیں. اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اور میں جو کہہ رہا تھا کہ میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ سارا زمانہ بھی دیکھا. پھر اس کے بعد یہ الیکٹرانک کا زمانہ آیا، اب میں ڈیجیٹل کر رہا ہوں. تو یہ پورے ایک پروسیس سے میں گزرا. اس میں ظاہر ہے مصائب کا ذکر زیادہ مظہر صاحب بہتر انداز میں کر سکیں گے، اور پھر آپ کے کوئی کویشچن ہوں گے تو وہ ٹھیک ہے فاضل، میں پھر آپ کی طرف آؤں جی. گی، اور ناجیہ میں آپ کی طرف بعد میں آؤں گی، کیونکہ آپ جو ہیں وہ پھر جو آج کا زمانہ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کا، پھر آپ اس پہ بات کریں گی. لیکن میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بابائے صحافت، جن کو بھی پکارا گیا آپ کے سامنے، تو مظہر عباس صاحب. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سارا سفر جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں قلم سے، وہ قلم کی وہ پہچان بھی اب نہیں رہی، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ جب ایک صحافی کا کوئی کردار دکھانا ہوتا تھا تو وہ ایک قلم اس کا سمبل تھا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ قلم نہیں ہے. اب تو ہم انگلیوں سے لکھتے ہیں، چاہے ہم اپنے موبائل پہ ہی لکھ رہے ہوں، چاہے کمپیوٹر پہ، چاہے کسی بھی اس پہ. تو آپ یہ بتائیے، جو میرا سوال پہلے بھی میں نے کیا ہے، کہ میرا سوال یہ ہے، فاضل جمیلی نے تو یہ کہا کہ خودرو جھاڑیوں کی طرح سے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں، یا بغیر کسی ہم اس کو کٹنگ اور پروننگ کے ہم ہر طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں پچھلے دنوں اپنے ایک پیس لکھنے کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پوری میڈیا کے حوالے سے ویژن تھا، وہ بہت کلیئر تھا. اتنا کلیئر تھا کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ پروفیشنل ایڈیٹر کا جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کے فاؤنڈرز میں سے جناح تھے. اور جب ڈان ویکلی سے ڈیلی ہونے جا رہا تھا، اور وہ 1938 کا پیریڈ تھا، وہ ایسا پیریڈ تھا جب پاکستان کی موومنٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہی تھی، انہوں نے پورٹن جوزف ایک اینگلو انڈین کو ایڈیٹر ڈان مقرر کیا. اور اس پہ مسلم لیگ کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک ایسے وقت میں آپ ایسے آدمی کو کیوں لے کر آ رہے ہیں ایز این ایڈیٹر. تو جنہوں نے یہ کہا کہ اس لیے کہ اس کی جیب میں ہمیشہ ریزگنیشن موجود ہوتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کوئی 34 نیوز پیپرز کے ایڈیٹر رہے اور ریزائن کیا اس نے. اور پھر پورٹن جوزف لکھتا ہے کہ جب تک وہ ایڈیٹر رہے، انہوں نے آج تک جناح کی کوئی کال جو ہے وہ نہیں آئی ان کو کہ کیا پالیسی. ایک بیسک پالیسی تھی کہ ظاہر ہے مسلم لیگ کے، اور انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی خبر آئے تو وہ چاہے تو آپ ڈسکس کر لیجئے گا، کیونکہ ظاہر ہے مسلم لیگ کا پیپر تھا. اور جناح واز دی فرسٹ پرسن who led the movement for the freedom of the press along with his wife رتی جناح. اور وہ شاید واحد تھی جو ان کا واحد جو اگر پارٹیسپیشن تھی کسی اس میں تو وہ یہ تھی. اور وہ تھا کیا؟ بامبے کرونیکل نے خبر بریک کی جلیان والا باغ کی، اور اس کی بنیاد پہ اس اخبار کے ایڈیٹر کو نکال دیا گیا. جناح بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وہ تھے، جناح کو رسپانسبلٹی دی گئی، تو جناح نے اس ایڈیٹر کو بحال کیا سب سے پہلے. اور اس کے بعد جب وہ اخبار سینسر ہوا تو جناح نے کہا کہ اخبار نکالنے سے انکار کر دیا کہ ایک سینسرڈ شدہ پیپر کو لوگوں تک پہنچانے کا کیا فائدہ. ہم نے پاکستان بننے کے بعد وہ تمام قوانین ایڈاپٹ کیے جو انگریزوں نے تحریک آزادی کو جو ہے وہ کچلنے کے لیے بنائے تھے، چاہے وہ گیگنگ ایکٹ 1857 ہو یا پریس ایکٹ آف انڈیا ہو 1910 کا. ہم نے ریپلیس کیا وتھ پاکستان سیکیورٹی ایکٹ. ہم نے اس کے بعد 48 میں ایک سال پاکستان کو بنے ہوا تھا،
48 کے فوراً بعد اخبارات پر پابندی لگنی شروع ہو گئی اور ایک سلسلہ پھر چلا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس. تو ہمیں جو اخبارات کا سفر تھا وہ شروع سے ہی اس جو بھی ریاست رہی, جو بھی گورنمنٹ رہی, اس کا واحد ایم یہ تھا کہ رول آف لا نہ ہو اس ملک میں, فریڈم آف دا پریس نہ ہو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہ ہو. وہ ساری چیزیں جس کے لیے جناح کا بہت واضح ویژن تھا, ہم اس سے بالکل ڈیویٹ کرتے رہے. تو ڈائریکشن تو ہم نے سیٹ ہی نہیں کی, اسی لیے ہم ایک ڈائریکشن لیس نیشن ہیں. ہمیں آج بھی نہیں پتا کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو پریس کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا, اور ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن جب تک رہا. آج جو بھی آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں, اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ایک آج ہر کوئی صحافی ہے لیکن صحافت نظر نہیں آتی. یہ جو سچویشن آئی پرنٹ سے, ایڈیٹرز ہوتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اخبار چھپتا تھا اس کے بعد کبھی میں کبھی کوئی اور اس اخبار کی کاپی لے کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جاتا تھا. وہاں ایک بیٹھا ہوا ایوریج انفارمیشن آفیسر, اس کے پاس ایک لسٹ ہوتی تھی, اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اگر آرمی کہیں لکھا ہو تو وہ خبر نکال دی جائے, کہیں مارشل لا لکھا ہو وہ خبر نکال دی جائے, چاہے وہ ملک سے باہر کا مارشل لا ہو, لیکن وہ خبر نکال دی جائے. اور جب میں واپس آتا تھا تو وہ آدھا اخبار ہوتا تھا, اور بلینک پیجز جو ہے وہ چھاپ دیے جاتے تھے. بعد میں اچھا مظہر صاحب, میں ایک سوال یہیں پہ اسی سے متعلق پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بالکل یہ ہے ہماری تاریخ, ہماری ہسٹری یہی ہے نیوز کے حوالے سے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جب کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اس موبائل کی صورت میں, تو جگہ جگہ پہ آپ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود, کیونکہ ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے, وہ بنا کے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. تو آج کے زمانے میں کیا سینسر کی ضرورت ہے؟ وہ سینسر کے اپنے اپنے طریقے ہیں. جیسے پہلے پریس ایڈوائز آتی تھی کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور وہ خبر رک جاتی تھی. پریشرز جو ہیں وہ ہمیشہ رہے میڈیا پہ, کسی نہ کسی طریقے سے پریشرز رہے اور اتنا دباؤ رہا. لیکن میں پھر وہ بیسک بات کہوں گا, آج سب کے پاس کیمرہ ہے, سب کے پاس موبائل ہے, لیکن کیا اسے یہ پتا ہے کہ خبر کیا ہے؟ انفارمیشن, فلو آف انفارمیشن بے انتہا بڑا ہے, لیکن وہ فلو آف انفارمیشن کیا انفارمیشن ہے محض یا ڈس انفارمیشن ہے؟ تو ہم اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں فلو آف انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں. اور یہی ڈیبیٹ ہے. ابھی بھی فواد چودھری صاحب سے بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ ان کے نقطہ نظر سے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. میں نے کہا اس ملک کا کوئی دور اٹھا لیں, آپ اس دور کا نام لیتے رہیں, میں قوانین بتاتا رہوں گا کہ اس ملک میں ریگولیشن کے نام پہ صرف پابندی لگائی گئی ہے. اور پابندی بھی وہ اپنی اس میں, یعنی اگر میں یہ کہوں ایک بے انتہا ہمارے یہاں ایک بریڈ آئی ہے, بہت سے اچھے جرنلسٹ بھی آئے ہیں, لیکن ایک ایسی بریڈ آئی ہے کہ جو ڈومینیٹ کرتی ہے, اور اس کو ڈومینیٹ کرنے میں تھپ تھپی کس کی ہوتی ہے. ان کو بٹھا دیا گیا ہے فار فلو آف ڈس انفارمیشن. ایک ایسی اس میں ماحول میں پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. مظہر صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گی کیونکہ ناجیہ اشر جو ہیں وہ خاموش ہیں بڑی دیر سے, میں چاہوں گی کہ میں ان کو انوالو کروں. ناجیہ, آپ کا جو سفر ہے جیسے باقی ہم سب کی طرح پرنٹ سے شروع نہیں ہوا, اور آپ نے ایک نیوز چینل سے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا, الیکٹرانک میڈیا سے, اور آپ اسی سے آپ نے گرو کیا ہے اسی میں, اور آپ اب جو ہے اسی سے وابستہ ہیں. تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کی اہمیت ہے, یہ جو ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں, اس میں نیوز کے حوالے سے, اس میں کیونکہ یہ تو بہت وسیع موضوع ہے, اس میں نیوز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا خبر لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ اور جیسے کہ مظہر صاحب نے کہا کہ کیا وہ لوگ جو سب کیمرہ لے کے اور کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی چیز اس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں,
کیا اس میں خبر ہوتی ہے؟ یہ ذرا آپ بتائیے. بہت شکریہ ناصرہ جی. اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو نہ ہم ضمیمہ نکلنے والے دور میں رہ رہے ہیں، نہ ہی بریکنگ نیوز کی دوڑ ہے آج، بلکہ ہم اس وقت وائرل جو اسٹوریز ہیں، وائرل آڈیو اور ویڈیو لیکس کے دور میں جی رہے ہیں. تو اب اس میں سے جو خبر نکالنا ہے وہ صحافی کا کام ہوتا ہے. زیادہ تر جو خبریں بن رہی ہیں وہ سوشل میڈیا سے اٹھا کر بنائی جا رہی ہیں. انفارمیشن فلو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر جو ڈس انفارمیشن ہے یا پھر خبروں کو ویریفائی کرنے کے جو طریقے ہیں وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آؤں گی اس طرف کہ اس ماضی سے لے کر اب تک موجودہ دور میں، کیونکہ مجھے بھی 20 سال ہو چکے ہیں میڈیا کے اندر، اور اس 20 سال کے دوران بہت قریب سے نیوز رومز کا مشاہدہ کیا ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اندر کام کیا ہے، اور جو طریقے بدلے ہیں ان کو دیکھا ہے. تو بدلا کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں صحافی بدلا، صحافت بدلی، ناظرین اور سامعین بھی بدل گئے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں بچی جو نہ بدلی ہو. اب یہ جو بدلاؤ ہے، اس بدلاؤ نے صحافت پر کیا اثر ڈالا ہے؟ تو میری نظر میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے، شاید آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن میں نے جو دیکھا اس کے مطابق سب سے بڑا فائدہ جو صحافت کو ہوا وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے، جس سے انفارمیشن فلو بہت زیادہ بڑھا ہے. خبر نہیں روکی جا سکتی، آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی پابندیاں لگا دیں، خبر نکلے گی ضرور، کہیں نہ کہیں سے آپ تک پہنچ جائے گی، اور آپ کو وہ پتہ ہوگا. ہاں، ہو سکتا ہے آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں، یہ آپ پر پابندی لگا دی جائے. دوسری طرف صحافت کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے موجودہ دور میں وہ ہے ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی. خبر تو آپ تک آ جائے گی، لیکن وہ کیا خبر صحیح ہے؟ اور صحافت کی ساکھ کو جو ڈس انفارمیشن سے نقصان پہنچا ہے اس کو کسی طور پر بھرا نہیں جا سکتا. اب اس میں آزادی اظہار رائے بھی آ جاتا ہے کہ کیا آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگانے کا جو سلسلہ ہے یا طور طریقہ ہے وہ تبدیل ہوا؟ تو جی بالکل وہ بھی تبدیل ہوا ہے. پہلے میڈیا کیونکہ وہ خبر دیتا تھا، مین اسٹریم میڈیا تھا، اس پر پابندی لگائی جاتی تھی. اب آپ پر پابندی لگائی جا رہی ہے. پیکا آرڈیننس صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے. آپ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوں گے، آپ جو خبر آگے بڑھا رہے ہوں گے، آپ جو تصویر شیئر کر رہے ہوں گے یا ویڈیو شیئر کر رہے ہوں گے، آپ پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. تو یہ جو اظہار رائے ہے اس پر پابندیوں کے طریقے بھی بدلے ہیں. پہلے میڈیا بتاتا تھا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو اچھا رہا ہے، ناجیہ، میڈیا آپ کو خبر دیتا تھا. اب اس پہ ایک آپ سوال میڈیا کو خبر دیں. پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی مظہر صاحب نے بھی کہا کہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا یہ جو دور ہے، یہ جو فلڈ ہے، اس میں کیا ضرورت نہیں پڑتی کہ جو مس انفارمیشن ہے اس کو وائپ آؤٹ کیا جائے؟ اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہ میں مظہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر میں دوسرے مہمانوں کو. دیکھیے، جب یہ گورنمنٹ سے، موجودہ گورنمنٹ سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ان اگست، اور پہلی جب میٹنگ ہوئی تو ان کی طرف سے یہ آیا کہ جی فیک نیوز کو کیسے روکا جائے. تو سب سے پہلے کوسچن اٹھا کہ فیک نیوز کو ڈیفائن کیسے کیا جائے، کہ فیک نیوز ہے کیا. اور اکتوبر میں جب دوسرا اجلاس ہوا تو فیک نیوز کی ڈیفینیشنز دے دی گئی مختلف انٹرنیشنل حوالے سے. بنیاد چیز یہ ہے کہ جو خبر فیکٹس کی بنیاد پر نہ ہو وہ خبر ہوتی ہی نہیں میرے نقطۂ نظر سے. اب مجھے دیکھنا کیا ہے کہ وہ خبر، آپ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رپورٹر کی غلطی سے کوئی خبر گئی ہے، ایک یہ کہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت گئی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اسپیسیفک ایجنڈے کے تحت گئی ہے. اس میں پیٹرن دیکھا جاتا ہے، بہت ضروری اس کے اندر پیٹرن دیکھا جاتا ہے کہ یہ رپورٹر، پرٹیکولر رپورٹر مسلسل اس طرح کی خبریں دے رہا ہے کیا ون گو میں کوئی خبر دے دی اس نے. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر ہم اس کو روکیں کیسے. دیکھیے، دو تین طریقے، ان سے یہ بھی بات ہوئی کہ دو تین طریقے یہ ہے. چیز یہ ہے کہ اگر ڈیفیمیشن لا ہے وہ مسلسل اس کو اوائڈ کرتے رہے، ڈیفیمیشن لا کی طرف نہ جائیں. وہ تو سالوں میں نے کہا اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ سالوں فیصلوں میں لگ جاتے ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے نا. ایک کوٹڈ فواد اور دوسروں کو اس سے پہلے بھی میں نے کہا دیکھیں 2008 سے کانسٹنٹلی میں ذاتی طور پہ سب کو وہ ڈرافٹ بھیجتا رہا ہوں کہ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں. میڈیا کمپلینٹس کمیشن ایسا بنائیں کہ جس کے پاس وہ پاورز بھی ہوں کہ اگر کوئی
ہے کوئی آدمی ہے, کوئی رپورٹر ہے, کوئی یہ مسلسل دے رہا ہے, کوئی اخبار ہے, کوئی میڈیا ہے, کیونکہ صرف میری کمپلینٹس کا مسئلہ نہیں ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کمپلینٹس ہوتی ہیں, اس کا کوئی فورم اویلیبل نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں. اچھا, آپ نے اخبارات کی بات کی, میں پوچھنا چاہوں گی اب اویس توحید صاحب سے کہ اس وقت مین سٹریم میں بھی ہمارے اچھے خاصے درجن بھر جو ہیں وہ نیوز پیپرز بھی ہیں اور اس سے زیادہ نیوز چینلز بھی ہیں. یہ تو وہ ہیں, اگر ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ مس انفارمیشن یا فیک نیوز یا کچھ, تو ان پہ تو روکنا جو ہے کمپیریٹیولی آسان ہے. لیکن جب ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, آپ میں ہم سب چونکہ اب اس کے استعمال کے عادی ہو چکے ہیں, اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور روکا بھی جا سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ جینی از آؤٹ آف بوٹل. جی تھینک یو. ناصر, دیکھیے ریجنلی انٹرنیشنلی اتنی سیمینارز, اتنی بحث مباحثوں میں شرکت کی ہے کہ اس ریگولیشن میڈیا کی ہونی چاہیے, لیکن کیسے ہونی چاہیے, اور سب کا کنسنسس ہے کہ سیلف ریگولیشن از دا بیسٹ ریگولیشن. اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا کا جو ٹرانزیشن ہوا ہے وہ اسٹیٹ میڈیا یعنی کہ پی ٹی وی جب تھا یا ریڈیو پاکستان, اس کا ڈائریکٹ جو ٹرانزیشن ہوا وہ ہوا سیٹ میڈیا پہ. تو سیٹ میڈیا جو سیٹ رن میڈیا جو ہے, بارنگ 1 اور 2 میڈیا ہاؤسز جو پروفیشنلی چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا زیادہ انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ ہو گیا. تو یہ پبلک سروس میسیجنگ وہ کہتے ہیں بھئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو پی ٹی وی کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب اس سارے ماڈلز کے اندر خامی کیا ہے؟ بالکل خامی ہے کہ فائنینشلی وہ سسٹینیبل نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کے 10 سال پہلے جو آپ کی سبسکرپشن بیسڈ آپ کا ہونا چاہیے تھا ڈیجیٹل ٹو ہوم, وہ نہیں ہو سکا. 5 چینلز کی سربراہی کی ہے میں نے. فلاڈ ریٹنگ سسٹم جس میں 2-2.5 ہزار میٹر لگائے ہوئے ہیں. اس الیکٹرانک میڈیا کا اب جس کا میں حصہ ہوں, اینڈ آئی شوڈ کنفیس بیفور دی آڈینس, جو ہمیں بہت سیریسلی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور ہم میں خامیاں نکالتے ہیں, خوبیاں جانچتے ہیں, ان کے سامنے یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ریٹنگ سسٹم فلاڈ ہے. یہ کیبل آپریٹرز کا مافیا انڈیا میں بھی تھا. کچھ سال پہلے ایک کانفرنس میں گیا تھا, وہ ہر ایک بجٹ کے اندر 5-5.5 کروڑ کیبل آپریٹرز کے لیے مختص کر دیتے تھے. تو اس سے نجات کیسے لی جائے؟ نجات اس طرح ہو سکتی ہے کہ زیادہ تر جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اپنی کمپنیز جو ہیں وہ لسٹڈ کرائیں اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ, کہ یہ جو جاگیردارانہ ماحول بنایا ہوا ہے میڈیا ہاؤسز کا کہ دادا باپ بیٹا کیوں اور کوئی قابل نہیں ہے کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک اس کو شیئرز نہیں اوپن کریں گے, آپ رکھیں 51%, آپ رکھیں 60%, لیکن 40% تو کھولیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز تو شامل کریں لوگوں کو. نہیں کریں گے, اور انہی میڈیا ہاؤسز نے اینکرز اور ہماری منقسم تقسیم شدہ ٹریڈ یونین کے ساتھ نیکسس بنایا ہوا ہے. ہم کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم میں خامیاں ہیں, لیکن اچھا اویس صاحب, یہ چونکہ بات اب یہاں تک آئی ہے تو ہمارے ساتھ یہ پی ایف یو جے کے بھی عہدیدار بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کراچی پریس کلب کے صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں فاضل جمیلی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ نیوز چینلز کی ہو, چاہے وہ اور پبلیکیشنز کی ہو, چاہے وہ نیوز پیپرز کی ہو, تو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریگولیشنز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی ویسٹرن کنٹری میں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو ان کے رولز ہیں کہ وہ کٹی پھٹی لاشیں اور اس طرح کے یہ چہرے یا زخمیوں کے وہ نہیں دکھاتے, وہ دور سے بلڈنگ دکھا دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ ہوا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کے بھی رولز اور ریگولیشنز کو اپنے اوپر لاگو کرنے کو تیار نہیں ہیں, یا ہیں
اس کا ہمیں طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا. فاضل جمیلی. دیکھیں قوانین تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں, ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے اور یقینی طور پہ اس میں بہتری کی بھی گنجائش ہے. جب پرانے زمانے میں ہم اخبارات کرتے تھے تو کوئی ایسی خبر جو کہ تصدیق شدہ نہیں ہوتی تھی یا ڈیفیمیٹری ہوتی تھی تو ہمیں ایک نوٹس آ جاتا تھا کسی بھی اس میں, تو اس میں پھر دیکھنا یہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر ہمارا رپورٹر خبر پہ اسٹینڈ کر رہا ہے تو اخبار اسٹینڈ لیتا تھا, اور اگر رپورٹر اسٹینڈ نہیں لے سکتا تھا تو یا تو ایک چھوٹی سی وضاحت یا معذرت نامہ اس میں چھاپا جاتا تھا تاکہ اس سے بچنے کے لیے. تو اس میں آزادی صحافت بھی کہیں خطرے میں نہیں پڑتی تھی, یہ ایک پروسیجر تھا. اب جیسے مظہر صاحب نے بات کی کہ جو فیک نیوز آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز تو آپ کا ایک قومی سطح پہ آپ چلاتے رہے. اگر 71 کی وار کو آپ دیکھیں تو اس زمانے میں جب وہاں بنگلہ دیش بن رہا تھا, لوگوں کی قتل و غارت گری ہو رہی تھی اور آپ کے لوگ وہاں ان کیمپوں میں جا رہے تھے, تو آپ کا سارا میڈیا جو کہ اخبارات ہی تھے وہ یہ لکھ رہے تھے کہ جناب وہاں آپ جیت رہے ہیں اور بالکل کل آپ کو یہ خوشخبری ملنے والی ہے, اور وہ جو کہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ تو سارا جھوٹ تھا. اچھا یہ کیا دنیا بھر میں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا جیسے ہے. کہ نپولین کا بہت جیسے بتاتے نہیں ہیں کہ دیکھیں, جب تک اگر وہ نیپولین فاتح بن کے داخل نہیں ہو گیا, جب تک وہ دیکھیں ناصرہ, وہ تو اگر ماضی میں اس زمانے میں ہوا تو آپ کو تو نکلنا پڑے گا نا ان چیزوں سے. اب کیسے آپ نکلیں؟ اگر ایک نیشنل نیریٹو جھوٹ پہ مبنی بنیاد پہ بنائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ جی یہی چلانا ہے آپ نے, اور اس کے اگینسٹ یا حقائق پہ مبنی کوئی چیز چلائیں گے اور اس کو آپ ملک دشمن قرار دیں گے اور کہیں گے کہ یہ غدار ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں یہ ہیں. جو یہ دیکھیں ایک منٹ میں ناصرہ, یہ جو ایک منٹ مظہر اگر اجازت ایک منٹ صرف دیکھیے, یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مغرب کے اندر میں نے خود BBC ورلڈ سروس میں لنڈن میں کام کیا ہے. آف کام وہاں پہ ہے, ریگولیٹری باڈی ہے. اس کے ہونے کے باوجود BBC ورلڈ سروس کے دو جو سربراہ تھے دے ہیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. غلطی میڈیا میں ہوتی ہے. ساؤتھ افریقن وہ جو فوٹوگرافر تھا جس نے افریقن ایک قحط کی صورتحال تھی خود سالی کی, اس میں ایک تصویر کھینچی تھی اور اسے پولیٹزر ایوارڈ ملا تھا he کہ committed وہ suicide. کہ وہ ولچر کو دکھا رہا ہے اور ولچر اس بچے کی طرف لپک رہا ہے اس کو گوشت کھانے کے لیے, جو بھی اس کی بیچاری کے اس پہ جان. اب اس پہ بحث چلی کہ کیا اس کو یہ تصویر دکھانی چاہیے تھی یا بچے کی مدد کرنی چاہیے تھی. تو یہ بحث جو یہاں پہ سیلف ایمولیشن دکھایا, فار ایگزامپل ٹنڈو بہاول کی ٹریجڈی ہوئی تھی 1996 کے اندر, ان کی جو دو بہنیں تھیں انہوں نے سیلف ایمولیشن کا ایکٹ کیا حیدرآباد کے اندر. تو میں AFP میں تھا اس وقت اور ہمارے پاس تصویر آئی کہ وہ سیلف ایمولیشن جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو کیا ان کو خود سوزی کرتے ہوئے بچانا چاہیے تھا یا نہیں بچانا چاہیے تھا؟ تو اٹس این آن گوئنگ ڈبیٹ. ریاست کی کا جو سفر ہوتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے, دیکھیں اور صحافت کا گرے ایریا میں بہت ہوتا ہے. جو آپ نے یہ بات کی نا, ایک تصویر اگر آپ کو یاد ہو جس نے پوری دنیا میں سنسیشن مچا دیا تھا, وہ ایک بچے کی تصویر تھی جو بالکل جو ہے سمندر کے کنارے پڑی ہوئی تصویر تھی. تصویر دیکھیں دنیا میں بے انتہا امپیکٹ ڈالتی ہے. یہ جو آپ نے بنیادی بات کی اس پہ توجہ دی گئی تھی. 2009 میں ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا کہ جس میں ہم سب نے یہ ریلائز کیا کہ شاید نہیں دکھانا چاہیے تھا اس طریقے سے, خاص طور پہ اگر کوئی انکاؤنٹر چل رہا ہو اور آپ دکھا رہے ہوں کہ پولیس یا کمانڈوز کیا پوزیشنز لے رہے ہیں. تو دراصل آپ فیسیلیٹیٹر ہیں اندر چھپے ہوئے ٹیررسٹ کے, اس لیے کہ وہ پھر اپنے ان کے کولیگز ان کو فون کر کے بتا دیتے ہیں. اس کے بعد سارے ڈائریکٹر نیوز بیٹھے اور سارے ڈائریکٹر نیوز نے کوئی 12-14 پوائنٹس کا ایک ڈرافٹ بنایا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں دکھانی چاہیے, اور اس پہ خاصی حد تک عمل ہوا. لیکن ابھی جس طرح اویس نے بھی بات کی تھی, فاضل نے, میڈیا ہاؤسز ہیز ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. دیکھیں مظہر اس میں جب تک اونرز کی جو باڈیز ہیں, اونرز کی باڈیز جب تک بیٹھ کے پروفیشنلزم کو ڈسکس نہیں کریں گی اور صرف کمرشلائزیشن کو ڈسکس کریں گی, میڈیا میں بہتری نہیں آ سکتی. اس لیے کہ آفٹر آل
میں ایک امپلائی ہوں, میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں, لیکن جب تک یہ جو میڈیا اونرز کی باڈیز ہیں اور پلس جرنلسٹ باڈیز, جب پی ایف یو جے کا بھی بہت برا حال ہے, اوور آل سوسائٹی میں ڈکلائن ہے, میڈیا کا امپیکٹ اتنا بن گیا ہے کہ میں کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ اس کی بنیاد پہ اپنے اوپینینز فارم کر لیتے ہیں. تو اگر میں ہی غلط بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں قوم کو مس گائیڈ کر رہا ہوں. تو گائیڈ اور مس گائیڈ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایک آخری بات, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے ایسی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں جس سے آپ میسج دے دیتے ہیں. ضیاء الحق کا سخت ترین ماشاء اللہ تھا, سی ویو خالی ہو گیا تھا, سائیکلون الرٹ آ گیا تھا ایک, اور پورا سی ویو جو ہے اس میں لائن لگی ہوئی تھی, لوگ پورے سی ویو کو خالی کر دیا تھا. عمران اسلم ایڈیٹر تھے اسٹار کے, انہوں نے صرف ایک ہیڈ لائن بنائی, ڈیفینس آن دا رن. اور ایک اور ہیڈ لائن, صرف ایک اور ہیڈ لائن تھی ناصرہ, اگر اجازت دے 30 سیکنڈ میں, وہ بھی اسٹار کے اندر عمران اسلم نے لگائی تھی, جس کے بعد ان کو تلاش ان کے پیچھے پڑ گئے تھے لوگ. ضیاء الحق گئے عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو انہوں نے ہیڈ لائن لگائی حق آف ٹو مکہ. سو یہ تو دیکھیں ایک اور ہیڈ لائن, اس میں جی جی ایک اور ہیڈ لائن جو آج تک بھٹو صاحب کے گلے پڑی ہوئی ہے, ادھر ہم ادھر تم, ادھر تم, جو کہ عباس اطہر صاحب نے, ان کی اسپیچ کچھ اور تھی, انہوں نے ہیڈ لائن جمائی نوائے وقت میں, جی جو کہ بعد میں ادھر ہم ادھر ثابت تم, بھی ہوا کہ غلط, لیکن تو اس سے جو ایک امپریشن گیا وہ آج تک ہے کہ جی بھٹو صاحب نے یہ کہہ دیا. ابھی آپ لوگوں کی بات جب ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اوور آل ایک ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. میں نازیہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات اگر ہم خواتین کی بھی کر لیں, تو آپ بتائیں گی کہ کیا مشکلات آپ فیس کرتی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس فیلڈ میں رہتے ہوئے. بہت شکریہ ناصرہ, بڑا ہی امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے اور اتنا ہی کرٹیکل بھی ہے. میڈیا میں خواتین کی ریپرزنٹیشن کا وہی حال ہے اس وقت جو اس پینل کا ہے, کہ ادھر سے ایک خاتون نے اور ادھر سے ایک خاتون نے صرف سہارا دیا ہوا ہے, کام سارا ہمارے جو مرد حضرات ہیں, صحافی حضرات ہیں, وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو تمام خواتین جو میڈیا میں کام کر رہی ہیں, ان کو جو چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے نیوز روم کا ایک انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ صرف نیوز روم کا انوائرمنٹ نہیں ہے, گھر سے نکلنے سے لے کر اور سوسائٹی میں چلنے سے لے کر اور اپنے دفاتر تک پہنچنے تک ایک پہاڑ ہوتا ہے جو کہ طے کرنا ہوتا ہے. تو خواتین بہت کم ہے میڈیا میں آلریڈی, لیکن جو ایک سنہری دور ہم نے جب پرائیویٹ نیوز چینلز کا دیکھا تھا, اور یہ جو مرد حضرات میرے ہمراہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بڑی سپورٹ ہمیں حاصل رہی. زیادہ سے زیادہ خواتین میڈیا کے اندر آئیں, لیکن یہ صرف اس وقت آتی ہیں کہ جب وہ ینگ جرنلسٹ یونیورسٹی کی اپنی تعلیم کمپلیٹ کر کے نکل رہی ہوتی ہے. نیوز روم بڑے کھلے ہاتھوں سے ان کو لیتے ہیں. انٹرنشپ کا جب موقع آتا ہے تو بیچارے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں, لڑکیوں کو زیادہ انٹرنشپ ملتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہ لڑکیاں کام کرنا شروع کرتی ہیں, ان کو پوری سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے, لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی فیملی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے, اور جب انہوں نے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے, تو پھر وہ یہ کرٹیکل ٹائم ہے کہ جہاں میں نے دیکھا کہ نیوز رومز خالی ہوتے چلے گئے, کیونکہ اب ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی. یہ تو الیکٹرانک میڈیا کے دور تک کی کہانی تھی, اس میں کچھ لوگ سروائیو کر گئے, ہم جیسے جو کہ چند ایک آپ کو نیوز رومز میں یا پھر صحافت کرتے ہوئے فری لانس نظر آ رہے ہوں گے. لیکن اس وقت یہ جو دور ہے یہ خواتین کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ مشکل ترین دور ہے. اس کی بڑی وجہ, آپ ایک خبر دے دیں, آپ اپنی ایک اوپینین ٹویٹر پر دے دیں, اور اس کے بعد جو ٹرولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہیش ٹیگز چلتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان ہیش ٹیگز کو دیکھتے ہوئے آپ کی فیملی کبھی آپ کو اجازت دے گی کہ آپ صحافت کریں. لیکن کچھ جیدار خواتین ہیں جو یہ کر رہی ہیں, ان کی تعداد بھی آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں. آسمہ شرازی کر سکتی ہے, غریدہ فاروقی کر سکتی ہے, ایک دو خواتین اور آپ کو نظر آئیں گی. یہ وہ ہیش ٹیگز ہوتے ہیں کہ جو ان کے گھر والے دیکھ کر شاید ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں, لیکن میجورٹی, میں ان خواتین کی بات کروں گی جو ڈیسک پہ کام کرتی ہیں, میں ان خواتین کی بات کروں گی جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں, وہ جب ان تمام مسائل کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور یہ ٹرولنگ کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ بیک فٹ پر جا رہی ہیں. انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے, یا تو ان کی فیملی کی طرف سے, فرینڈس کی طرف سے, یا پھر اپنے بچوں کے لیے بھی, کہ اگر ان کے بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں اور ان کے فرینڈس ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے خلاف تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یا ان کو اس نام سے پکارا جا رہا ہے, تو وہ کیا جواب دیں گی.
یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میڈیا میں جو خواتین ہیں وہ بہت پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنی اوپینین نہ دیں, اور اگر دیں تو اس طرح دیں کہ کوئی ان کو نشانہ نہ بنائے, کوئی ان پر کیلکولیٹڈ اٹیک نہ کرے. تو یہ ایک بڑا مشکل سا دور ہے جس سے ہم گزرے. ایک بات اور میں کہوں گی, دیکھیں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارا نیوز روم کا مائنڈ سیٹ, اور نیوز روم میں جو یہ ایک کلچر ہے اس کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے, جو تیار نہیں ہے. ابھی اویس توحید صاحب نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل کو کسی بھی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جو کلچر ہے وہ ہے کیا؟ کلچر یہ ہے کہ ہمارا جو پرنٹ میڈیا مائنڈ سیٹ ہے آج بھی, چند لوگوں کو چھوڑ کر جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ, آج بھی وہ اپنی ماضی کی کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں. ان کے جو تجربات ہیں وہ اس پر نیوز میڈیا مینیجرز, ایڈیٹرز فخر کرتے ہیں, اور یہ فخر غرور میں بدلا ہے. جب یہ فخر غرور میں بدلتا ہے تو جو نئے اسپائرنگ جرنلسٹ نیوز رومز میں آنا چاہتے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. جو بیٹس وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ بیٹس نہیں ملتی, جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا. اس کا رد عمل ہم نے یوٹیوب پر دیکھا. یوٹیوب چینلز بنائے ہیں ینگ جرنلسٹ نے, اسی بریڈ نے جس کا ذکر ابھی مظہر عباس صاحب کر رہے تھے. یہ جو نئی بریڈ آئی ہے, جو ینگ جرنلسٹ ہیں, اب یہ چیلنج کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ کو. ان کے خلاف پورے ولاگس کیے جاتے ہیں, جرنلسٹ کو کی کردار کشی کی جاتی ہے. اور یہ وہی نوجوان طبقہ ہے جو ناراض ہے نیوز روم سے, جو میڈیا سے ناراض ہوا ہے, وہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. وہ جو سائبر ونگز بنے ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے ہوں یا مختلف پارٹیز کے, وہ سارے ونگز ان نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو صحافی ایک نیا طبقہ سامنے آیا ہے, یہ منظور نظر طبقہ ہے, یہ ایلیٹ کلاس طبقہ ہے, اور ہم جیسے جرنلسٹ اب ورکنگ کلاس بن گئے جو کہ غدار جرنلسٹ بھی کہلاتے ہیں. اچھا, بہت آپ نے اچھے طریقے سے, دبنگ طریقے سے ناجیہ آپ نے اپنی بات جو ہے وہ پیش کی. اور نہ صرف یہ کہ خواتین کے حوالے سے, بلکہ آپ نے وہ جو نئی جنریشن آئی ہے جس میں لڑکے لڑکیاں سبھی شامل ہیں, ان کا جو اس وقت اگر ان کو وہ انسپریشن جو ہے, وہ انسپریشن تو ان کو ملتی ہے, لیکن اگر ان کو ان کا ڈیو حق جو وہ سمجھتے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہا, تو پھر وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کو کیسے سالو کیا جائے, اس کو کیسے دیکھا جائے, اور اس کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں ہے تو کیا ہے, یہ فاضل جمیلی سے میں پوچھوں گی. دیکھیں, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ قلم سے کیمرے تک آئے ہیں, تو اس کو اگر میں سم اپ کروں تو جب قلم اور کرتاس کا زمانہ تھا تو اس میں قدغنیں بھی تھیں, بندشیں بھی تھیں, مصائب بھی تھے, اور آپ پہ مقدمے بھی ہوتے تھے, آپ کی نظر بندی بھی ہوتی تھی, آپ کی شہر بدری بھی ہوتی تھی, خود ساختہ جلا وطنی تک کی بھی اجازت دے دی جاتی تھی. لیکن جب سے کیمرہ آیا ہے, سی سی ٹی ویز بھی لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ, آپ غائب کر دیے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ایک فرق تو ہے. اور یقینی طور پہ جو ناجیہ بات کر رہی ہیں, ایک وہ دور تھا, بہت مصائب تھے, لیکن ظاہر ہے اس پہ ہم اس کا پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک جدوجہد کی, ایک جہد مسلسل ہے. لیکن جب سے اب یہ نیا زمانہ ڈیجیٹل کا آیا ہے, اور پھر میں یہ ناجیہ ہی کی بات کو دہراؤں گا کہ اگر میں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کر رہا ہوں تو میرے پاس اگر سٹاف کوئی 70-80 لوگوں کا ہے تو اس میں 50% جو ہے وہ فیمیل میری کولیگز ہیں, اور اس میں وہ ڈیسک انچارجز بھی ہیں, نیوز ایڈیٹرز بھی ہیں. تو بہت مطلب وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہی ہیں, اور ہم فاضل جمیلی صاحب, میں تصحیح کر دوں, میں نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ آپ جیسے لوگوں کو چھوڑ کر, چند لوگ ہیں جو یہاں پر آ کر بھی ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس پہ پرائیڈ کرتے ہیں, وہ پرائیڈ جو ہے وہ غرور میں تبدیل ہوا ہے. آپ کا میسج پہنچ گیا ہے, فاضل صاحب کو بات پوری کرنے دیجیے. ظاہر ہے ایک ایکولی ان کو اسپیس بھی مل رہا ہے, اور جو لڑکیاں کام کرنا چاہ رہی ہیں, آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں, ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور سینئر کی طرف سے ہو رہا ہے. اویس نے جو بات کی تھی کہ یہ جو نہیں, وہ جو نئے نئے یوٹیوب کھل رہے ہیں جس میں لڑکیاں لڑکے سے بھی شامل ہیں, اس میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ ذرا آپ نہیں, اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ جیسے یہ انہوں نے کہا الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے کہ جو میٹرز وہ لگے ہوئے ہیں ان کی فیک ریٹنگ ہے, اور وہ ہے. لیکن یہ جو ڈیجیٹل آیا ہے اس میں آپ فیک ریٹنگ کا اس طرح تصور نہیں ہے. گوگل آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سرچ انجن میں آپ کتنا, آپ کی سٹوری پرفارم کر رہی ہے, کہاں پڑھی جا رہی ہے, دنیا میں کس جگہ پڑھی جا رہی ہے, اس وقت پیج ویوز کتنے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی نتھرتی چلی جا رہی ہیں. اور جہاں تک یہ یوٹیوب کا ہے, اس میں دیکھیں
یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو باریک فرق ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. میڈیا جو ہے اس کے ساتھ ایک ذمہ داری جڑی ہوئی ہے اور اس میں ایک پورا ایک پروسیس ہے, کہیں نہ کہیں چیزوں کو فلٹر ہونا ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ادھر جو چیز دیکھی اس آپ نے بغیر ایڈیٹنگ کے, بغیر کسی اس کے سوچے سمجھے آپ نے اسی وقت ڈال دی. وہاں ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. پہلے ہی ہم رو رہے ہیں, میڈیا ہاؤسز میں بھی ہم پروفیشنل ایڈیٹرز کا جو انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے اس کو رو رہے ہیں. اور آپ جب آپ سوشل میڈیا, ہر آدمی اگر خود ہی جرنلسٹ بن گیا ہے, ایڈیٹر بن گیا ہے, سٹیزن جرنلزم کا بھی ایک تصور ہے, لیکن سٹیزن جرنلزم اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنی چیز کوئی بھی ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی تطہیر ہو رہی ہے, وہ کسی ڈیسک پہ جا رہی ہے, اس کے کراس کویسچننگ ہو رہی ہے. تو اگر جب تک یہ نہیں ہوگی, آپ یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے آپ بہت پاپولر بھی ہو جائیں اور اس سے آپ بہت کما بھی رہے ہوں گے, لیکن کب تک, یہ ایک سوال رہے گا. بالکل آپ کی بات جو ہے اس میں جو ہے میں اس کی تائید بھی کروں گی کہ یہ جب آپ, جیسے ہم پرنٹ کی بات کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم اس سسٹم سے گزر کے آئے ہیں, اور اس میں چیک اینڈ بیلنس کا بہت ہی ایک اچھا سسٹم تھا کہ آپ نے ایک سٹوری دی ہے تو وہ نیوز ایڈیٹر جو ہے اس کی نظر سے بھی گزرتی تھی, اس سے پہلے شفٹ انچارج کی نظر سے بھی گزرتی تھی, اور وہ اس میں اگر کوئی بیلنس نہیں تھی وہ سٹوری, جو کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ بیلنس رکھیں اس میں, تو پھر وہ اس میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوبارہ رپورٹر کے حوالے کر دی جاتی تھی کہ اس کو آپ ٹھیک کریں. اب یہ ہے کہ ایک نیا لڑکا جو ہے وہ جس کی کوئی زیادہ ٹریننگ نہیں ہے, اس کو اگر مائک دے کے آپ بھیج دیتے ہیں کہ بھئی حادثہ ہوا ہے, جاؤ وہاں جا کے تو وہاں سے تم بیپر دو, تو وہ وہاں پہ جب دیکھتا ہے پہلی دفعہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں تو وہ اس کے تو وہ تو خود بھی حواس باختہ ہو جاتا ہے, اس کی کبھی کبھی تو وہ آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک یہ بھی ٹریننگ کا بھی فقدان جو ہے ہمارے نیوز چینلز کی حد تک تو رہا ہے. لیکن اب چونکہ بات اس سے آگے نکل گئی ہے, اب تو چونکہ خود لوگوں نے اپنے وہ جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا کہ اپنے نیوز چینلز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ کھول لیے ہیں, اور بے شمار آپ دیکھیں گے کہ آپ لا تعداد آپ کو نظر آئیں گے جس میں آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کیسے چیک کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, جب تک کہ آپ کے دماغ کی وہ ٹریننگ نہیں ہو, آپ کے اندر انالیٹیکل پاور نہیں ہو, آپ کو پتہ نہیں ہو, اس موضوع پہ دسترس نہیں ہو, آپ نہیں جان سکتے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو فیک اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے وہ اس کا تعلق صرف وہی نہیں ہے, اس کا تعلق تو اب یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا دیکھنا چاہیے. یہ تو ہوئی ایک بات. اب میں مظہر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم ایک طرف تو یہ کہ کچھ ریگولیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کسی حد تک پابند بھی کرتی ہیں کہ ہم صحیح اور غلط جو ہے اس کو 100% نہیں لیکن کسی حد تک ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں کہ صحیح خبر جو ہے وہ آگے جائے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک فلڈ آف انفارمیشن جو ہے وہ آ رہا ہے, تو ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ایک عام جو ویور ہے وہ کیا کرے, اس کو آپ تھوڑا گائیڈ کریں. آپ مظہر عباس صاحب. دیکھیے سچ جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی پریویل کرتا ہے, جھوٹ وقتی ہوتا ہے, اور صحافت بنیادی طور پہ خطرات سے کھیلنے کا نام ہے, دکانیں کھولنے کا نام نہیں ہے. اور ہم جن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں انہوں نے ان خطرات سے کھیلا ہے. اکنامکلی انہوں نے بہت سفر کیا. مجھے آج بھی یاد ہے پیر پیکر نقوی مشرق اخبار ہوتا تھا, اس کے پیج میکر تھے, رات کو اپنے گھر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ 1 بجے کے بعد بس نہیں ملتی تھی, تو وہ وہیں سوتے تھے. اور وہیں سوتے ہوئے ایک پیج میکر نے کینیڈی کی جو وفات کی خبر آئی, انہیں نیوز کا نہیں پتا تھا, انہیں صرف پتا تھا کہ کینیڈی کا مرڈر ہوا ہے. انہوں نے ہیڈ لائن چینج کر کے پوری ہیڈ لائن لگا دی, اور دوسرے دن اس اخبار میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیج میکر نے اتنی, لیکن کیونکہ جرنلسٹک سینس تھا, نیوز سینس تھا, آپ 50 500 5000 یوٹیوب چینل کھول لیں,
اگر آپ نے وہ جرنلسٹک انسٹنکٹ نہیں ہے تو آپ خبر نہیں بریک کر سکتے. اور جو لوگ ہیں انہوں نے ایسے ایسے خطرات سے خبریں نکال کے لے کر آئے ہیں. میں ایک واقعہ کوٹ کر دوں. ہمارے بی بی سی کے اقبال جعفری ہوتے تھے. I always found him a very thorough reporter, hard working. پین ایم ہائی جیکنگ ہوئی تھی یہاں, اور انہوں نے کیا کیا, اب اندر سے خبر کیسے نکال کے لائیں. وہ عیدی کے والنٹیئر بن کے جہاز کے اندر چلے گئے. اس وقت ظاہر ہے اندر آپریشن ہو گیا تھا, اور انہوں نے جس طرح بی بی سی پہ اندر کا سین ڈسکرائب کیا ہے وہ کمال چیز تھی. تو وہ چونکہ وہ کوئی رپورٹر کوئی کیمرہ مین نہیں کر سکتا تھا اگر اس کے اندر وہ انسٹنکٹ نہیں ہوتی اس میں. تو جرنلسٹ جو ہے وہ اس کے پاس جرنلزم جو ہے وہ جاب نہیں ہے, وہ پیشن ہے. اور آپ کو جس طریقے سے جیسے بقول فراز کے کہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے, میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے, میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عبارت میرے ضمیر کی ہے, اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا, جبھی تو کوچ کما کا زبان تیر کی ہے, میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا, تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. بہت اچھے, بہت اچھے. اب جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ خاص راگ کے بعد پھر وہ گانا نہیں گایا جاتا, تو آپ نے جہاں پہ یہ اس کو ختم کیا ہے تو اس کے بعد مزید بحث کرنا جو ہے نا وہ مجھے کم از کم مجھے اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ ایک اتنی اچھی نظم کا جو ٹکڑا انہوں نے سنایا اس کے بعد. تو ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں میرے خیال میں. دو چار جی کوشچن ہو جائے تو جی, تو اگر کوئی سوال کرنا چاہے. جی جی آگے آ جائیں. جی میرا نام فیض صدیقی ہے, اور مظہر عباس صاحب کی اکثر باتیں سنتے رہتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن. میں ایک مثال دیتا ہوں. سلمان تاثیر قتل ہونے سے پہلے ان کے خلاف ایک خبر چلی کہ وہ بریک ہوئی کہ وہ ملک سے غائب ہو گئے, ان کا کہیں اتا پتہ نہیں چل رہا. ایٹ دا سیم ٹائم جبکہ وہ پنجاب کے بورڈ آف کالج کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور وہ اپیئر ہوئے, ظاہر ہوئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ اس چینل نے اس خبر پر کوئی معذرت کی نہ کچھ کیا. اگر اس کے خلاف کوئی جاتا تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن پر حملہ قرار دیا جاتا. اس شخص کے خلاف اتنی پروپیگنڈا کی گئی کہ آخر کار وہ اس کی اب جان سے ہاتھ دھو بیٹا. کیا ایسی جرنلزم کو جرنلزم کہیں گے یا فریڈم آف ایکسپریشن کہیں گے؟ مظہر عباس صاحب سے اور میرے محترم استاد اویس توحید صاحب جو بھی جواب دینا چاہیے. شکریہ. دیکھیے سلمان تاثیر کا تو قتل ہی میڈیا کی وجہ سے ہوا. اگر وہ انٹرویو جو کہ لائیو بھی نہیں تھا, اگر وہ پروگرام میں کوئی اچھا ایڈیٹر ہوتا تو وہ اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتا, وہ پروگرام وہ یا تو ایڈیٹڈ جاتا یا جاتا ہی نہیں. اس پروگرام میں جو بات جو ہوئی چیز ہوئی اسی کی وجہ سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی ٹیلی ویژن میں الیکٹرانک میڈیا میں معذرت کرنے کا رجحان ہی نہیں ہے. اخبارات میں رہا ہے کہ اگر خبر غلط ہو تو وہ معذرت کرتے تھے اس میں. انفارچونیٹلی میں نے نہیں دیکھا ٹیلی ویژن میں کہ وہ غلط خبر پہ معذرت کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہوئی ہے نا کہ میڈیا سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ میڈیا بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اگر ناصر آپ مجھے اجازت دے تو 1 منٹ میں ایڈ جی کروں اس پلیز. میں. دیکھیے جس انٹرویو کا ذکر کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب, سلمان تاثیر صاحب کا جو قتل ہوتا ہے اس کا لینا دینا اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہے. وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی انتہا پسندی کا فروغ, اور یہ بات کہنی چاہیے, یہ چاہے وہ ٹی ایل پی کے ہوں, کس طرح انہوں نے معاشرے کو یرغمال بنایا, ریاست کو یرغمال بنایا. اس کے بعد ایک سیکوینس سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو جب تک دیکھیں صحافت اس وقت تک صحت مند صحافت نہیں پنپے گی, پلے گی, بڑھے گی جب تک معاشرہ نہیں ہوگا. معاشرے کی ریفلیکشن ہی تو صحافت ہے.
یہ کراچی یونیورسٹی سے آتے ہیں یا بھارپور یونیورسٹی سے آتے ہیں یا میں کراچی یونیورسٹی سے آتا ہوں یا مظہر کراچی یونیورسٹی سے آتے ہیں یا یہ ڈی جے کالج سے آتی ہے, آپ یہاں سے آتی ہیں, ہم بھی اس معاشرے کی پروڈکٹ ہے نا. میں اس بات سے 100% اختلاف کرتا ہوں جو مظہر عباس صاحب جس کا اشارہ کر رہے تھے کہ صحافت نہ جہاد ہے, صحافت نہ سچ ہے, سچ کے قریب ترین ہے صحافت, اور جہاد نہیں, اٹس اے پروفیشن, اٹس اے ٹرو پروفیشن. اور جو ڈیمانڈ کرتا ہے کمٹمنٹ, ڈیووشن اور آنیسٹی, وہ چیز چاہیے. اب صحافی کو آپ بٹھا دیں تاج محل کے اوپر اور اس کو پیسے دیں 2,500 روپے, وہ کہاں سے ایمانداری کرے گا؟ اختلاف کس چیز پہ کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ تلخ حقیقتیں ہیں یار, کبھی تو کرنے دیا کریں نا ایسے ہی. اب میری طرف بھی صحیح کا نشان لگا دیتا ہے نا رپورٹ کارڈ کی طرف. دیکھیں ایک آخری جملہ, آپ تائید کہنا چاہ رہے تھے. آخری جملہ اگر ادا کرنے انڈورس کر رہے تھے. دیکھیے ٹی وی چینلز کے اسکرین پر ان خود ساختہ ڈاکٹروں سے صحافت کی جراحت کرا لیجئے, یا ہم جیسے پیشہ ور پروفیشنل ایڈیٹروں سے صحافت کو سنبھالا دلوانا چھوڑ دیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ تمام چینل والے ایک دوسرے کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں. چینل میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں چینل کا, یہ نجی چینل کا زخمی ہو گیا یا بیمار ہو گیا یا جو بھی حادثہ ہو گیا, تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ سب چینل والے ایک دوسرے کے بڑے گلے ملتے ہیں, دوست ہے, بھائی ہے, مگر جب نام لینے کا وقت آتا ہے تو وہ نہیں لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ گلے ملتے ہیں بھائی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو کمرشل مالکان کا اپنا وہ ہے, لیکن اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی جرنلسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے, تو یہ طے ہوا ہے کہ اس اخبار کا, اس چینل کا نام لیا جائے گا, لیکن اس میں جرنلسٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بیسکلی میڈیا ہاؤسز کی اپنی پالیسی. جی بہت شکریہ. اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. خاتون سے بھی لے لیں کوئی. خاتون سے اچھا ایک خاتون, آپ وہ لے لیں, مائک لے لیں. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب وہ زمانہ تھا, your topic was pen to keyboard to camera. Yes, yes. So you were making the mediocrity stood in those days also, Mazhar. جب بھی mediocrity تھی, جب بھی tabloid papers تھے, وہ بھی نہیں گیگ ہو سکتے تھے, ان کی fake news اتنی ہی print ہوتی تھی. تو print media کے زمانے میں just like sensational on YouTube, that coexisted. So when keyboard came, integrity of the journalist mattered. Do you agree کہ degenerate journalism میں degeneration ہے, standard of journalistic writing میں degeneration ہے? You may not write on a paper, you can still write on digital media. So the standard of journalism has been compromised also in a major way, not by the YouTube channels or social media. Tabloids جب بھی تھے, sensationalism جب بھی تھی, print میں بھی, there was good and all. Do you agree with that? ہاں نہیں, I agree. دیکھیں ٹیبلوئڈ پیپرز کا آپ اسے ٹیبلوئڈ کہہ رہی ہے نا, ڈکلائن کہاں آیا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ٹیبلوئڈ بن گیا ہے. یہ ہوا ہے, یہ بیسک چیز ہوئی ہے. ورنہ ٹیبلوئڈ پیپرز جو تھے نا وہ اسٹریٹ پیپرز ہوتے تھے, کیونکہ سڑک پہ, سگنل پہ آپ کیچ صرف اس صورت میں ہیڈ لائن کو کیچ کر سکتے تھے آپ. تو اس لیے ان کا تو مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں ٹیبلوئڈ نے اس وجہ سے وہ کیا. مین اسٹریم میڈیا اگر ٹیبلوئڈ بن جائے تو یہ پھر اسٹینڈرڈ آف جرنلزم بالکل نیچے چلا جائے گا. میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی ناصرہ, جرنلزم اسٹینڈرڈس کی, کیونکہ آپ ینگ جرنلسٹ کی بات کر رہی ہیں کہ اب وہ کیوں اس طرح کی جرنلزم کر رہے ہیں. ایک فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب میڈیا یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس نکل کر آتے تھے وہ کانٹینٹ پر دھیان دیتے تھے, اور جو اساتذہ تھے وہ بھی کانٹینٹ پڑھاتے تھے, نیوز رومز میں جاتے تھے, بڑے بڑے ایڈیٹرز جو ہمیں بھی ملے, ان کی سربراہی میں ہم نے کام سیکھا. اس وقت جو میڈیا یونیورسٹیز پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہیں ان کا سارا دھیان ٹیکنیکل اسکلز پر ہے, کیمرہ کس طرح سے موو کرنا ہے, چلانا ہے, اور اس کی پریزنٹیشن کیسے ہوگی, یہ ہے. انالیٹیکل اسکلز کی بہت کمی ہے, جو کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے ینگ جرنلسٹ کی وہ نہیں ہو رہی. اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ جب وہ یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں اور کسی نیوز روم میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں ان کو وہ ایڈیٹرز نہیں مل رہے جو ہمیں ملے تھے, وہ ٹریننگ بھی ان کو ویسے نہیں مل رہی. جی میرا یہ خیال ہے اسی پہ ہم پروگرام کو ہے ختم کرتے ہیں. میں جیسے کہ یہ بھی یہاں پہ کہا گیا ہے,
میرے خیال میں جو حالات ہوتے ہیں, جو دور ہوتا ہے, جس زمانے میں ہم زندہ ہوتے ہیں, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہی چیزیں جو ہیں وہ پنپ رہی ہوتی ہیں, آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں یا دب رہی ہوتی ہیں. اب جیسے زمانہ سب کو یاد ہے کہ, اور فیض کا یہ کس کو یاد نہیں کہ زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقۂ زنجیر میں زباں ہم نے, یا پھر یہ کہ وہ زباں بندی جو ہے وہ اس پہ تو بے شمار آپ کو فیض کی بھی نظمیں ملیں گی, جالب کی بھی ملیں گی. اور اب ہوتے ہوتے یہ زمانہ آیا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کہہ دو. اب کہتے ہیں سب کہہ دو, تو وہ ایک جو آپ بول کے لب آزاد ہیں تیرے لیکن آزاد نہیں تھے, اس سے لے کے اب یہ جو دور ہے جس میں سب کہہ دو, تو یہ شاید ہم اس ٹرانزیشن پیریڈ سے نہیں گزرے جس سے ہمیں گزرنا چاہیے تھا. ہم شاید تیار نہیں تھے اتنی بڑی جست لگانے کے لیے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, آپ لوگ چاہیں تو اس سے اتفاق نہ کریں. میرے خیال میں اب وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آخری سوال اگر اجازت ہو تو مختصر سوال ہے. جی میرا خیال ہے وہ اگلے پروگرام کے لیے بچی بھی کھڑی ہو گئی ہے, تو ایک میرا خیال ہے مختصر اب چونکہ چلے کر لیں جی دیکھیں سوال یہ ہے, ہم انڈین فلموں میں دیکھتے تھے کہ پترکار بیچارہ کمزور لاچار ظلم کا شکار ہوتا تھا. آج کے دور کا صحافی چمکتی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے, جہازوں میں سفر کرتا ہے, ہواؤں میں اڑتا ہے, اور جب ٹی وی پہ بولتا ہے لگتا ہے کہ کسی ایک مخصوص پارٹی کا نمائندہ ہے, چاہے وہ ٹی وی چینل ہو چاہے اخبار ہو. تو یہ کون سی صحافت ہے؟ یہ صرف 8 سے 10 لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں, باقی جو ہزاروں کی تعداد میں صحافی ہیں وہ آج بھی اسی حالت میں رہ رہے ہیں. یہ ان کا بھی سوال لے لیں ساتھ ہی, یہ تاکہ یہ جو خاتون ہے, تاکہ پھر اس کے بعد ایک ساتھ جواب دے کے السلام علیکم ایوری بڈی. میرا تعلق محمد علی جناح یونیورسٹی سے ہے, اور مجھے بس 2 سوال یہ پوچھنے ہیں, بہت سادہ سے ہیں, کہ میں جب بھی کوئی نیوز چینل دیکھتی ہوں, فور ایگزامپل میں 3 نیوز چینل کی کوئی خبر سن رہی ہوں, خبر نامہ, تینوں کا خبر نامہ یا انالیسس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ ایک مجھے یہ سوال پوچھنا ہے. اور ایک یہ کہ آپ لوگ ابھی ینگسٹرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یوٹیوبرس اوبویسلی انالیسس بھی نہیں ہوتے ہیں اچھے. میں ناجیہ میم سے بالکل اگری کرتی ہوں اس معاملے میں, لیکن نیوز چینلس ہمیں کیا خبریں دے رہے ہیں کہ کچھ جیسے یہ حریم ابھی مشہور ہوئی ہوئی ہیں, ان پہ شیر نے حملہ کر دیا یا ان کو زکام ہو گیا, یہ کیا خبر ہے؟ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس طرح کی خبروں میں. بالکل بالکل. آپ کی ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ جو 3 اگر نیوز چینلز ہیں جو باقاعدہ نیوز چینلز ہیں, اگر وہ خبر یا ان کا تجزیہ الگ الگ ہے. دیکھیے نیوز اور ویوز میں فرق ہوتا ہے. نیوز تو وہی ہوتی ہے, تو سڑک پہ حادثہ ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ نیوز ہے, لیکن آپ نے کس اینگل سے دیکھا, وہ جو ویوز ہیں وہ ہر چینل کا مختلف ہو سکتا ہے. آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار آپ کا ریموٹ ہے, بند کر دیا جی بالکل بند کر دیا کریں. چینج کر دیتے ہم. جو آپ نے سوال کیا تھا, اس وقت بھی پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے 85% لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کے 85% صحافیوں کے پاس ایون اپوائنٹمنٹ لیٹرز نہیں ہیں کہ وہ کس چینل کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ 15% لوگ ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ ہیں, بہت سے اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے اس مقام پہ پہنچے, اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے نہ صرف ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, صرف پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ ایک نیوز روم پنڈی میں بھی ہے, وہاں سے بھی کام چلتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی ہے, یعنی جو درخت ہے وہ لگا ہوا ہے باغ میں تو وہ آزاد بھی ہے, اور اس کے پاؤں جو ہیں جڑیں اس کی زمین میں مٹی میں دھسی ہوئی ہیں, لیکن آزاد کیسے ہے کہ وہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ پھیل سکتی ہیں. تو انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت بہت شکریہ مس ناصرہ. میں مشکور ہوں تمام مہمان کا.